الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقد جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور قربانی کے اس مخصوص پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حج کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی توفیق ہے کہ جب جس بندے کو ملے اسے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو حج کی سعادت مل چکی ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حج کرنے کے لیے تیار ہیں اور حج کرنے کے لیے وہ اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو حج کے بارے میں ہم گفتگو محترم ناظرین کرام آپ سے کر رہے ہیں، اور پچھلے کئی ایپیسوڈز میں تفصیلات ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ حج کیا ہے، حج کی شرائط کیا ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، اور حج کیسے ہوتا ہے، یہ ساری تفصیلات ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم جس خاص نقطے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ حج کا مقصد اور حج کا جو ماحصل ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ دین و شریعت میں جو چیز بھی فرض کی گئی ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کا یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد دہانی ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے۔ اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کا ایک مقصد ہے۔ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو سکے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا مال پاک ہو اور غربا، مساکین، لاچار، مجبور اور مستحقین ان کو کھانے پینے کی چیزیں مل سکیں یا ان تک دولت پہنچ سکے، لکی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال صرف تمہارے مالداروں میں کانسنٹریٹ ہو کر کے نہ رہ جائے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ مسلمانوں کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، تاکہ امیر سے امیر تک نہ ہو جائے اور غریب کو چھوڑ نہ دیا جائے کہ وہ اس زمین پر ریڑیاں رگڑتا رہے اور پریشانی میں مبتلا رہے۔ محترم ناظرین کرام، حج کا بھی مقصد ہے۔ حج کا مقصد اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی تکبیر، اس کی تحلیل، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی عظمت، اس کی بزرگی کو بیان کرنے کے لیے حج فرض کیا گیا ہے۔ حج کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ جو حج ہے، یہ جو عبادت ہے کہ آدمی جاتا ہے اور آتا ہے اور وہاں بہت ساری چیزوں سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، تو وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم کو اس حج سے ملتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہم چند چیزیں آپ کے سامنے اس وقت بیان کریں گے کہ آدمی زیادہ توجہ ان چیزوں پر رکھنا چاہے اسے، اس لیے کہ اگر فرائض کے جو اہداف ہیں اور اس کے مقاصد ہیں وہ اگر پورے نہیں ہوتے تو پھر رسم ادا رہ جاتی ہے، روح بلالی نہیں حاصل ہوتی۔ محترم ناظرین کرام، پہلی بات جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے حج کے سلسلے میں وہ یہ کہ حج ایک ایسا مدرسہ ہے جو ایمان کو بڑھانے والا اور اس کو تازہ کرنے والا ہے۔ مدرسہ ایمانیہ عظیمہ، عظیم ایمانی مدرسہ ہے۔ آدمی گھر سے نکلتا ہے تو سارے دروس اس کو ملتے ہیں، دین کے، ایمان کے، اسلام کے۔ اس میں مومن اللہ رب العزت کا تقرب، اللہ رب العزت کی یاد، اللہ رب العزت کے سامنے تضرع، اس کے سامنے گڑگڑانا، اس کی کبریائی بیان کرنا، یہ سارا ہی ماحول پورے سفر حج میں رہتا ہے۔ تو بندے کو ایک ایسا ماحول میسر ہوتا ہے کہ اس میں سیکھنے اور سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونے کا موقع ملتا ہے۔ مدرسے میں آدمی جاتا ہے تو وہاں پڑھنے کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پڑھتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے حج ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں ایمان کو بڑھانے
اور اللہ رب العزت سے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے. اسی طریقے سے حج نفس کو پاک کرتا ہے, نفس تطہیر کرتا ہے اور اس کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے, اور اسی طریقے سے نئے سرے سے زندگی آدمی گزارنے کے لیے اس کو آمادہ کرتا ہے کہ جو کچھ تمہارے لیے ہوا اب اللہ رب العزت سے پوری امید وابستہ کرنا ہے. اب زندگی ہم کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے جو بھی بچی ہوئی ہے, اور اللہ رب العزت پر یقین پختہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے امیدیں جو باندھتا ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اس کی امیدیں, اور بندہ اللہ رب العزت سے قریب تر ہوتا ہے. اسی طریقے سے حج ایمان کو تقویت دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا عہد ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا وعدہ ہے, اس کو یاد دلاتا ہے حج, اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کو توبہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. بندے کو حج آمادہ کرتا ہے کہ وہ جلد توبہ کر لے, اور جو کچھ غلطیاں ہو گئی اس پر نادم ہو, آئندہ کوئی غلطی نہیں ہوگی اس کے لیے وہ عزم کرتا ہے. اور سچی توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, تو بندے کو سچی توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے عہد بندے کا کیا ہے؟ بندے سے عہد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ الستو بربکم قالوا بھلا. اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بندوں نے کہا تھا, ایک زبان ہو کر کے سب کو حاضر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے, اور بندوں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں, آپ ہمارے رب. تو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے. یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے, اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے, اس کے جو مامورات ہیں جن کو اس نے کہا ہے کرنے کے لیے اس کو کیا جائے, جو اللہ تعالیٰ کی منہیات ہیں اسے رکا جائے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا جائے, اور رضائے الہی کے حصول کے لیے کام کیا جائے. اسی طریقے سے یہ حج بندگی کے اظہار کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہیں میرے رب, ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں میرے رب, ہم حاضر ہیں, تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے, ساری نعمتیں سب تیری ہیں میرے مالک, تیری دی ہوئی ہیں, اور ساری بادشاہت تیری ہے, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو بندہ جو کفن بردار اور کفن بدوش جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے, تو وہ ابدیت چھلکتی ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں, سب تیرا کرم ہے اور تیری نعمتیں ہیں, تیرا حکم ہوا ہے تو ہم تیرے بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں, اور سب کچھ چھوڑ کر کے حاضر ہو گئے ہیں. جو کچھ بھی ہمارے پیروں میں رکاوٹ ہو سکتی تھی وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے میرا رب ہم آ گئے ہیں, اور ہم دیوانہ وار آ گئے ہیں. اب ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, پرواہ ہے تو صرف اس چیز کی کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے خوش ہو جا. اسی طریقے سے ایمانی جو بھائی چارگی ہے یہ بھی دل میں بٹھاتا ہے حج. ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہاں کالا اور گورا اور امیر اور غریب اور اس عرب کا اور عجم کا اور اس خطے کا رہنے والا اور اس خطے کا رہنے والا, اس کی کوئی بات نہیں ہوتی. وہاں اخوت ایمانی دلوں میں بیٹھتی ہے, اور گہرائی سے آدمی اس کو سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. اسی طریقے سے حج سے انسان کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع و خضوع کے لیے آمادہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بچتا ہے, اور حج میں اللہ رب العزت کی اطاعت, اس کی فرمانبرداری کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے, اور بندہ اس کے سلسلے میں اپنے رب کی طرف یکسو ہوتا ہے, اور بندے کے اندر عبادت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ابھر کر کے سامنے آتا ہے, اور وہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرنا, اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع کرنا, اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تذلل کے لیے بالکل آمادہ ہوتا ہے. ایک ماحول ملتا ہے کہ جس میں عبادت کرنا, تسبیحات پڑھنا, طواف کرنا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا اور گڑگڑانا, اس کا ایک ماحول بندے کو وہاں ملتا ہے. اسی طریقے سے حج سے ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امید کی کرن پھوٹتی ہے, اور ایک امید وابستہ ہوتی ہے بندے کو اپنے رب سے. جو نافرمانیاں کر چکا ہے بندہ, جو گناہ کر چکا ہے بندہ, اس کے بعد اس کو یہ مایوسی کی جو کیفیت تھی کہ میں نے بہت سارے گناہ کیے, اب کیا ہوگا, اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتے ہیں. جو حقوق کی باتیں ہیں, جو معاملات کی باتیں ہیں, بندہ ان کو سیٹل کرے. کسی کا حق اس نے مارا ہے اس کو دے دے, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو پورا کرے. اس کے علاوہ جو گناہ بندے کے ہیں, تو فرمایا کہ اگر بندہ یہاں آتا ہے اور شہوت کی باتیں نہیں کرتا, اور وہ فسق و فجور کی باتیں نہیں کرتا ہے, تو پھر وہ ایسے لوٹتا ہے یہاں سے جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جو حج مبرور کا صلہ ہے,
جو حج قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کا صلہ اللہ رب العزت جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک امید جگتی ہے، ایک امید بنتی ہے۔ اور مذاہب میں کیا ہے؟ دوسرے مذاہب میں یہ ہے کہ وہاں امید ختم ہو جاتی ہے، وہاں آدمی مایوس ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور حج ایک ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے کہ وہاں اللہ رب العزت کثرت کے ساتھ گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور محترم ناظرین کرام، آپ کو یہ معلوم ہے کہ عرفات کے میدان میں اللہ رب العزت جتنا زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں اور لوگوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں، اتنا کسی دن اللہ رب العزت نہیں کرتے۔ تو یہ عرفات کے میدان کے بارے میں ایک غیر معمولی چیز ہے۔ تو بندے کی ایک امید بڑھتی ہے، اور پھر ان جگہوں پر جب بندہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو وہاں پر وہ عزم کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے مالک اب جو کچھ ہوا ہوا، اور مجھے اب ان چیزوں کی طرف ریپیٹ نہیں ہونا ہے، اور میں عزم کرتا ہوں کہ یہ غلطیاں میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، اور حج کے کیا مقاصد اور اس کے فوائد ہیں اس پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں، اور حج کے جو فوائد اور مقاصد ہیں اس پر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ حج کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، یا اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ وحدت کی علامت، اتحاد کی علامت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے دنیا سے اللہ تعالیٰ کے بندے اکٹھا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں، اور وہاں پر وہ صرف ایک تکبیر پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو یونیورسل سلوگن ہے، یہ جو آفاقی نعرہ ہے، ہر پورے دنیا کے گوشے گوشے سے انسان پڑھتا ہوا آتا ہے۔ کلمہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، شریعت ایک ہے، سب ایک ہیں۔ تو وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام اصلاً ہے کیا۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے مفہوم پڑھا تھا اس کا یہ متن ہے، احمد اور نسائی کی روایت ہے۔ تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ یہی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، میں رب دیکھ رہا ہے۔ اور تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اخلاص، یعنی یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے میں کر رہا ہوں، اس کا بھی اسے موقع ملتا ہے کہ اپنی اصلاح کر سکے۔ الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے اس کے ہیں، جیسا میں نے کہا کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، اور پھر کہا کہ اس میں آدمی کو اللہ رب العزت کی طرف یکسو ہونا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کے لیے کام کرنے ہیں، اور اللہ رب العزت کے لیے بندے کو آگے بڑھنے کا کام کرنا چاہیے۔ آگے جو سورہ حج میں ایک بات کہی گئی ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو قربانی تم کرتے ہو تو اس کا نہ تو گوشت اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں تقوی کیا ہے، اخلاص کیا ہے، کس کے لیے تم کر رہے ہو، یہ جو جذبات ہیں یہ جذبات اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، بندہ ذکر کا عادی ہو جاتا ہے۔ جو یہاں پر کبھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں کہتے، جو یہاں پر کبھی اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے ان کی جو زبان ہے وہ تر نہیں ہوتی، وہاں پر وہ ذکر کے عادی بن جاتے ہیں، اور ان کو ایک عادت ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کو دعا کرنے کا اور عبادت کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کرنا، عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، دعا کے بھی بہت مواقع اس حج میں ملتے ہیں۔ آدمی مختلف مقامات پر دعا کرنے کا موقع اسے حاصل ہوتا ہے، اور مواقع ایسے عام مواقع نہیں ہیں، بلکہ ایسے خاص مواقع ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ جو دعا بندہ کرتا ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو پریشانی میں اگر کوئی شخص ہے تو پریشانی چھٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ظاہری طور پر جو وہاں پریشانی ہوتی ہے کہ بہت ساری بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ کثرت میں ہوتے ہیں، وہاں آدمی طواف کرنے جاتا ہے تو کہتا ہے ہم کیسے طواف کر پائیں گے، یہ پورا مطاف بھرا ہوا ہے، ہم کیسے اس میں جائیں گے۔ لیکن آدمی جب وہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ راستے اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، پریشانی اس کی چھانٹ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ رمی جمرات کے موقع پر بھی وہ پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مناسک حج میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں آدمی گھبراتا ہے کہ ہم کریں گے کیسے، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائیاں فرما دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت
تنگی کو چھانٹنے والے، پریشانیوں کو چھانٹنے والے ہیں. سر کی آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی پریشانیاں یہاں کیسے چھٹ جا رہی ہیں اور آسانیاں ہو جا رہی ہیں. تو اللہ رب العزت کا اگر حکم ہو جائے تو پریشانیاں چھٹ جائیں گی، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. یہ حج کا مقصد ہے اور حج کا پیغام ہے. اسی طریقے سے بہت سارے بہترین اخلاق اپنانے کا اس کو موقع ملتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو اس کو عمل کرنے کے لیے ٹائم مل گیا ہے تو آئندہ اس کو اپنی زندگی میں برتے اور اس کو بھولے نہیں. مثال کے طور پر حلم، بردباری کرنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے، وہاں اس کے لیے عادی بن جاتا ہے. اس کا کیا فرمایا گیا ہے کہ جو حج کرے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ تو وہ شہوت کی بات کرے اور نہ وہ فسق و فجور کی بات کرے اور نہ لڑائی جھگڑے کی بات کرے. وہاں پر بڑے سے بڑے مسائل پیش آ جاتے ہیں، لیکن بندے کو وہاں پر جھگڑا نہیں کرنا ہے، وہاں پر بحث نہیں کرنا ہے، وہاں ایک دوسرے سے تو میں نہیں کرنی ہے. تو آدمی کو بردبار ہونے کی وہاں عادت پڑ جاتی ہے. اس کی بردبار، صبر، اللہ رب العزت کے راستے میں استقامت کے ساتھ ساتھ ہر چیز پر صبر کرنے کا موقع اس کو ملتا ہے. اسی طرح سے ٹالریٹ کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کا موقع ملتا ہے. غصے کو آدمی پی جاتا ہے، غصہ آتا ہے لیکن آدمی غصے پر ریئیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ غصے کو پینے کی کیفیت اس کے اندر آتی ہے. بھیڑ بہت زیادہ ہے، تھکان بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ آدمی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا، ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت کا ہی گویا کہ وہ اظہار کرتا ہے، تو اس کا عادی بن جاتا ہے آدمی. اسی طریقے سے ایک دوسرے پر احسان کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ایثار و قربانی کرنا، بھلائی کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آنا، یہ ساری چیزیں جو اخلاق حمیدہ سے جس کا تعلق ہے، حج یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. آدمی جاتا ہے یہاں سے کہ جناب ہم جا رہے ہیں حج کرنے اور حاجی بن جائیں گے اور لوگ ہم کو حاجی کہیں گے، اور پھر وہ آتا ہے جاتا ہے تو کچھ اس کو ملتا نہیں ہے. لیکن حج کرنے کی جو نیت آدمی کرے اور اس کے سارے پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور شعور کے ساتھ اگر کوئی شخص حج کرے گا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اخلاق حمیدہ، اچھے اخلاق، بہترین اخلاق وہ حج کرنے سے اور حج کے ایام میں اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور بندہ اگر کوشش کرے تو بڑے اعلیٰ اخلاق کا وہ حامل بن سکتا ہے. اسی طریقے سے اسلامی اخوت کا جو مظہر ہے اس کو بھی اپنے اندر گرفت میں لینے کی ضرورت ہے. جیسے قبلہ ایک ہے، رب ایک ہے، یہ جو مشاعر ہیں جہاں وہ حج ادا کر رہا ہے وہ سب ایک ہیں، لباس ایک ہے، اور مناسک حج ایک ہیں، اور جس زمانے میں وہ کھڑا ہے جو ایام چل رہے ہیں حج کے سب ایک ہیں. یہ اس بات کی طرف یاد دہانی کرتے ہیں کہ بندہ تو اپنے رب کا بندہ ہے، اور جو کچھ بھی تیرے ساتھ دائیں بائیں لوگ ہیں وہ سب ایک ہیں، تم لوگ ایک ہو. اسلام کی جو عبادات ہیں وہ اصلاً اجتماعیت سکھاتی ہیں. نماز آدمی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، روزہ پوری ہمانگی کے ساتھ سارے لوگ رکھتے ہیں، اور حج بھی اجتماعیت سکھاتا ہے کہ سارے لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہیں. اور آپ دیکھیے کہ سملیرٹی کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے. اسی طریقے سے جو حج کے جو نشانیاں ہیں وہاں موجود ہیں وہ سب کی ایک ہیں. اسی طریقے سے مناسک حج ایک ہے، اور وہ جو ایام ہیں 8 9 10 11 12 13 انہی ایام میں سارے لوگ حج کر رہے ہیں، اور جو مناسک ہے وہ ادا کر رہے ہیں. تو ایک یکسانیت، ایک ہمانگی اور ایک آفاقیت کا جو پیغام جاتا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی نگرانی، اور اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، کہیں بھی ہوں اس کی نظر سے ہم کہیں اوجھل نہیں ہو سکتے. یہ جذبہ بھی بندے کے اندر ابھر کر کے سامنے آتا ہے. ہر چیز کی ادائیگی میں نظم و ڈسپلن ہے، اور ہر چیز کو ایکوریٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر طواف آدمی کر رہا ہے تو آپ کو ایک خاص جگہ کھڑا ہونا ہوگا اور ہاتھ اٹھانا ہوگا، اور آپ کو اللہ اکبر کہنا ہوگا. پھر آپ کو ایک خاص سرکل سے گھومنا ہوگا. پھر آپ ایک مرتبہ گھومیں تو طواف نہیں ہوتا، بلکہ اس کو 7 مرتبہ گھومنا ہوگا. آپ دیکھیے کہ یہاں نظم بھی ہے، یہاں ڈسپلن بھی ہے، اور یہاں پر آدمی خاص ہدایات کا پابند ہوتا ہے تو وہ قواعد اور ضوابط کا بھی پابند ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ سعی کرتے ہیں تو سعی آپ کو صفا سے شروع کرنی ہے، پھر مروہ جانا ہے، پھر مروہ سے صفا آنا ہے. ایک سسٹم موجود ہے جس میں آپ کو کرنا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کرنا ہے بلکہ 7 مرتبہ کرنا ہے. اسی طریقے سے رمی جمار 7 بار کرنی ہے آپ کو، اور 7 کنکریاں مارنی ہیں اور برابر مارنی ہے. وہاں پر آپ کو ایک نظم کے تحت اس کام کو کرنا ہے. دیگر ارکان بھی جو ہیں وہ سب نظم و ڈسپلن یہ سب سکھاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ حج کا ایک پیغام نظم و ڈسپلن بھی ہے، اور آدمی وقت کا پابند ہو، اور آدمی ہدایات کا پابند ہو، اور آدمی جو اس کے قواعد ضوابط ہیں اس کا پابند ہو. اس کی تعلیم بھی حج سے ملتی ہے. ایک اور بات جو ابھر کر کے سامنے آتی ہے حج سے وہ یہ
کہ اوقات کا صحیح استعمال کرنا اس کی عادت پڑتی ہے. آپ دیکھیے کہ آدمی طواف کر رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو پہلے سے لوگ موجود رہتے ہیں. اگر آپ وقت سے پہلے وہاں نہیں جائیں گے تو آپ کو نماز اندر نہیں ملے گی, اندر جانے سے روک دیا جائے گا کہ آپ صحن میں پڑھیں, اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر آپ وقت پر جائیں گے تو آپ کو مطاف تک جانے کے لیے بھی راستہ کھلا رہے گا اور آپ اور آگے بڑھ کر کے کعبۃ اللہ سے قریب تر ہو کر کے نماز پڑھ سکیں گے. تو وقت کا صحیح استعمال کرنا, فجر کے وقت آدمی کو کب اٹھنا ہے, پھر دن کے جو اوقات ہیں اس کو کیسے ایکوریٹ گزارنا ہے, کب آنا ہے حرم شریف میں اور کس انداز سے یہاں سے جانا ہے, اس کا جو نظام الاوقات بنتا ہے اس کے مطابق جب بندہ چلتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دے سکتا ہے. تو وقت کو صحیح استعمال کرنے کی عادت پڑتی ہے, شکر کا جذبہ آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے, آخرت ہی آخرت وہاں یاد ہوتی ہے. بہت کم دنیا آدمی کو یاد ہوتی ہے, بس اللہ اور آخرت کا جذبہ وہاں پر ابھرا ہوا رہتا ہے. حشر کے میدان میں جیسا بندہ ہوگا اس کا منظر عرفات کے میدان میں سامنے آتا ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے. یہ سارے وہ پہلو ہیں کہ آدمی کو آخرت یاد آتی ہے. کفن پہنے ہوئے ہے اور حشر کا میدان ہے, اس کی پوری یاد دہانی وہاں حج کے میدان میں ہو جاتی ہے. یہ سارے پہلو ہیں جس کو اپنے سامنے ہم کو رکھنا چاہیے, اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی ہے ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے استفادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سارے امور پر غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.